السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کشانہ اقدس میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کچھ سیکھا وہ آج پورے امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بلائی اور نجات کا سامان بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے معلم اعظم کی حیثیت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جملہ اجواز کے ایک ایک فعل کی نگرانی فرماتے اور کہیں کوئی لرزش نظر آتی تو فوراً صلاح فرماتے۔ اسی سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو امتیاز حاصل ہوا وہ ایک مثال رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر نکاح کے وقت کم تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ذریعے امت کی عورتوں کی تعلیم تربیت کا کام لینا مقصود تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے ذہانت عطا فرمائی تھی، اس لیے کہ اس کے ہوتے آپ کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ واضح فرما دیتے تو وہ انہیں ازبر کر لیتی۔ یہی وجہ ہے حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ حدیثوں کی کافی تعداد ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے مطابق حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی دوسرے صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ حدیث روایت نہیں کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئیں، اور شوال کے مہینے میں ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھی کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلقات در لوگوں کی خواتینیں بھی اپنے خاوند کے پاس شوال کے مہینے میں ہی جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ پایا تو فرمایا، ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دین کی بہت بڑی عالم اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھی، نیز آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت حدیث روایت کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی بہت بڑی عالم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دو راتیں مقرر فرما رکھی تھی، ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی باڑی بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی تھی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہے کہ
کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہی، لیکن اس تمام عرصے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اقدس سے پیدائش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی تمام بیویاں رشک کھانے لگی اور انہیں یہ بات گرا گزری۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی ازواج پر گرا گزری اور ان پر رشک کھاتی تھی، مگر ان سب میں سب سے زیادہ رشک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھیں اور انہیں اولاد کی شدید خواہش بھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لیے میرے پاس آئے اور فرمایا، اے عائشہ میرے ساتھ اس کی شباہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ تو میں نے کہا، مجھے تو کوئی شباہت نہیں دکھائی دیتی۔ فرمایا، کیا تو نے اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا، جو دائی یا اونٹنی کے دودھ سے پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا فربا ہوا کرتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں کہ یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جسے بیریے دودھ پلایا جائے وہ فربا اور گورا ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیوں فرمایا، جس کے بارے میں محمد بن عمر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند رات بیڑ بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے مخصوص تھی اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کے ایک اور اہم بات بتاتے چلیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں تھی بلکہ آپ کے بانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لاب شریف رکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہ تھی۔ اسی زمن میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کے ساتھ رہیں، اس عرصے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک حمل بھی ہوا، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ ضائع ہو گیا۔ شاہراہ بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی تفصیل نہیں ہے، آپ کو ام عبداللہ صرف آپ کے بانجے کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عذرا حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی کہ اور خواتین نے تو اپنے سابقہ اولادوں پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میرے کوئی اولاد نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو، جو کہ تمہاری بہن اسما بنت ابوبکر عبداللہ بنت عوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک دین اسلام کو پھیلانے کی ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اسے ہمارے لیے اجر عظیم اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنائے، آمین۔